اور وہی حرام اپنی اولادوں کے اندر پیدا کر ڈالا، وہی حرام اپنی اولادوں کو کھلاتے رہے۔ ان اولادوں میں جب حرام کے لقمے کے حرام کا خون بنا تو وہ حلال ذاتوں کے کام نہیں کرتے۔ جس کی تربیت حرام پر ہو، جس کے وجود کا لہو اور ایک ایک ذرہ حرام سے پل رہا ہے، اس سے امید رکھنا کہ وہ حلالیوں کا کام کرے گا یا حلالیوں کا ساتھ دے گا، محالست۔ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جنہیں حلال ملتا تھا، حلال کے ذرائع موجود تھے، مگر یہ حلال نہیں کماتے تھے، حرام کماتے تھے۔ پہلا طبقہ یہ دیکھا، پھر فرماتے ہیں میں نے ایک اور طبقہ دیکھا۔ وہ طبقہ کیا تھا؟ فرمایا وہ لوگ تھے جو پتھر کھا رہے تھے اور آگ کے انگارے کھا رہے تھے۔ آگ کے انگارے کھا رہے تھے۔ فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے تھے اور پتھر کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اور وہ پتھر جب کھاتے تو ان کا حال یہ تھا کہ منہ سے کھاتے وہ نیچے سے نکل جاتا، پھر کھاتے پھر نکل جاتا۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی یہودی نہیں تھے، یہ بھی عیسائی نہیں تھے، یہ بھی بدھ مت ہندو مجوسی پارسی نہیں تھے، یہ بھی لا الہ کے وارث، یہ بھی توحید و رسالت کی شہادت دینے والے، کلمہ پڑھنے والے۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ کے امتی تھے، آپ کے امتی، اور آپ کے امت وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ انہیں موقع ملا، بائی مر گیا، بیٹا یتیم ہو گیا، بائی کا بیٹا، مال اس کا تھا، ہڑپ کر گئے، بچہ تھا اسے کیا خبر، حرام کھاتے، یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ یہ آپ کی امت کے یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ یہاں بھی مال، یہاں بھی مال۔ پھر آگے فرمایا پھر میں نے ایک طبقہ دیکھا، ان کے پیٹ کوٹڑیوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور بقیہ وجود چھوٹا چھوٹا تھا، پیٹ کوٹڑیوں کی طرح بڑا بڑا تھا۔ پھر آقا نے فرمایا وہ اٹھنا چاہتے تو پیٹ چونکہ وزنی تھا، بڑا کوٹڑی کی طرح تھا، وہ گرا دیتا، اور جو ہی وہ گرتے تو کچھ جانور تھے جو انہیں اپنے پاؤں تلے رون دیتے۔ جب پیٹ گرا دیتا تو جانور پاؤں تلے رون دیتے۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون ہے؟ یہ بھی یہودی نہیں تھے، یہ بھی عیسائی نہیں تھے، یہ بھی کافر مشرک نہیں تھے۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، خود سود کھانے والے وہ طبقہ ہے، اور سودیوں کا ساتھ دینے والا وہ طبقہ ہے جو سود کو پسند کرتا ہے۔ ایک ہے سود کھاتا ہے، پتا ہے یہ سود کھاتا ہے، پتا ہے یہ سود کھاتا ہے، سود کھانے ہونے کا پتا ہو کر بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کو پرموٹ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اس کے نعرے لگاتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ سودی ہیں، یہ سود خور ہیں۔ یاد رکھیے آقا نے فرمایا ایک ہے ظالم، ظلم کرنے والا، ایک ظالم ہے۔ آقا نے فرمایا جس نے ظلم کے خلاف
آواز بلند نہ کی وہ بھی ظالم ہے۔ قرآن نے بھی کہا ایک مقام پہ کہ مسلمانوں ظالم کے خلاف لڑو، اور ظلم دیکھ کر جس نے خاموشی اختیار کی آقا نے فرمایا وہ بھی ظالم میں شامل ہو گیا، وہ ظالم کے ساتھ ہوگا، ظالم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح جس نے سودی کو آنکھ کھولی تو سود خور کو دیکھا، سارا سسٹم اس نے سود کا بنا ڈالا، نہ کوئی مسجد پاک رہی، نہ کوئی خانقاہ پاک رہی، نہ کوئی گرجا پاک رہا، نہ کوئی مندر، نہ کوئی کنیسہ، جو اللہ کے گھر تھے کوئی پاک نہیں چھوڑے اس نے، ان پر بھی سود کی لعنت مسلط کر رکھی ہے۔ ایسا سودی ہے کہ ساری سسٹم اس نے سود کا بنا دیا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، سود سے بچ نہیں سکتا۔ ان کو سپورٹ کرنے والا بھی سن لے، وہ تو ظالم سودی ہے ہی، جو اس کے پیچھے جائے گا، اسے سپورٹ کرے گا، اس کا ساتھ دے گا، وہ مصطفیٰ کا نہیں سود خور کا ہوگا۔ مصطفیٰ نے تو سود مٹا ڈالا، آقا نے تو سود ختم کرنے کے لیے پتھر کھائے، آقا نے تو سود ختم کرنے کے لیے تراسی مار کے لڑے سود خوروں کے ساتھ، مصطفیٰ نے سود خوروں سے جنگ کی، آقا نے سود ختم کرنے کے لیے بچے سارے اپنے قربان کر دیے کہ سود نہ رہے، حرام خوری نہ رہے، یتیم کا کوئی مال نہ کھا سکے۔ مصطفیٰ نے تو بچے دے دیے، حسین دے دیا، علی اکبر دے دیا۔ مصطفیٰ نے 21 سال بے شکونی میں کبھی پتے کھائے، کبھی 3 سال قید بند رہے، قید قبول کر لی، سودیوں کو قبول نہیں کیا۔ مصطفیٰ کی جنگ رہی سود کے خلاف، مصطفیٰ کی جنگ رہی حرام خوری کے خلاف، مصطفیٰ کی جنگ رہی یتیم کا مال کھانے والوں کے ساتھ، بیواؤں کا مال کھانے والوں کے ساتھ۔ آقا کی جنگ رہی یہاں تک کہ احد میں دندان شہید ہو گئے، لہو بہا، یہاں تک کہ طائف کے بازاروں میں پتھر مارے گئے، اتنا لہو بہا کہ نالین پاک تر ہو گئے، اور نڈال ہو کر حضور کسی درخت کے یا دیوار کے سائے میں بیٹھتے ہیں، مگر حرام خور، سودی، لعنتی اور یتیموں کا مال کھانے والے کے خلاف سراپا جنگ رہے، اور ایسے عزم سے رہے کہ 21 سال کے بعد آقا نے آقا کو فتح عطا فرما دی۔ حضور نے سود کا نظام جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، آقا نے یتیموں کو کھانے والوں کو سے تخت چھین لیا، آقا علیہ السلام نے پورے معاشرے کو حرام خوری میں مبتلا کر دینے والوں سے تخت چھین لیا، خود بیٹھ گئے، ان سے تخت چھینا، خود بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے کہا اب چونکہ حق آ گیا ہے، جال حق، زحق الباطل، باطل کا نظام، حرام خوری کا نظام، یتیموں، بیواؤں، غریبوں کا خون نچوڑنے والوں کا نظام، سود خوری کا نظام اب چونکہ ختم ہو گیا، حق آ گیا ہے، لوگوں خوش ہو جاؤ، اب کوئی پیاسا نہیں رہے گا، اب کوئی بھوکا نہیں رہے گا، اب کسی کی جان تلف نہیں ہوگی، اب کسی کا مال تلف نہیں ہوگا، اب کسی کو لوٹا نہیں جائے گا، شراب ختم کر دی گئی، بے روزگاری ختم کر دی گئی۔ مصطفیٰ 21 سال لڑتے رہے، اللہ نے فتح دی، مال دیا، پھر فرمایا آقا نے لوگوں یہاں میں عرض کر دوں، مال وہ چیز ہے جو جہنم میں لے جائے گا، اور مال وہ چیز ہے جو جنت میں لے جائے گا۔ جس نے اللہ کے گھر میں خرچ کر دیا،
اللہ کے دین میں خرچ کر دیا وہ اس کا ہو گیا، وہ مال اس کا ہو گیا، اور جس نے سنبھال کے رکھا، تجوری میں بند رکھا اور اسی میں مر گیا، وہ اس کا نہ ہوا۔ حضور نے فرمایا تمہارا وہ ہے جو تم ہاتھ سے آگے بیچ دو، تمہارا وہ ہے جو تم ہاتھ سے آگے بیچ دو۔ چار میں نے آپ کو 3 حدیثیں سنائیں، 3 نظارے کیے، تینوں میں مال ہے۔ حرام کھانے والے بھی مال کھانے والے، یتیموں کے کھانے والے بھی مال کھانے والے، اور سود خوری میں مبتلا ہونے والے بھی مال کھانے والے۔ یہ مال کا پیار مار ڈالے گا۔ دے دو اللہ کی راہ میں، جو تم دے دو گے وہ تمہارا ہو گیا، جو تم نے بچا لیا وہ تمہارا نہ رہا۔ اس پہ بچے لڑیں گے، وہ لوگ تقسیم کریں گے، وہ باپ تقسیم کرے گا، بیٹا تقسیم کرے گا، وہ بیوی تقسیم کرے گی، پھر کوئی آپس میں زیادتی کرے گا، کوئی زیادہ کوئی کم لینے کے لیے لڑے گا، کوئی مرے گا کوئی جیے گا۔ تمہارا وہ تھا جو اس ہاتھ سے دے دیا، وہ تھا اس ہاتھ سے دے دیا۔ اور یہاں مجھے بتائے انتظامیہ نے مال دو، کوئی اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اور میں یہ کہنے میں کبھی تعامل نہیں کرتا، کیونکہ مصطفیٰ بھی کہا کرتے تھے لوگوں مال نکال دو۔ آقا کہتے مال لاؤ چاہیے، مال لاؤ چاہیے، اور قربان جائیں حضرت عثمان غنی جیسے 10,000 دینار دے دیتے ہیں، قربان جائیں عمر جیسے آدھا سارا مال دے دیتے ہیں، اور قربان جائیں صدیق جیسے جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہاں مال ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ مال آپ کو مروا دے گا، یہ مال آپ کو بچا لے گا۔ صاحبان ثروت سنیں، بالخصوص جنہیں اللہ نے زیادہ دیا وہ سنیں، وہ زیادہ سنیں جنہیں اللہ نے زیادہ دیا، یہ بچا بھی دے گا یہ مروا بھی دے گا۔ اگر اللہ کی راہ میں لگا دیا تو بچ گئے، اور اگر بچا کے خود مر گئے تو مر گئے، تو مر گئے۔ میں نے 2 جمعے پہلے اعلان کیا تھا جنریٹر کے لیے، وہ آ گیا، آ تو جانا ہے۔ آپ انتظامیہ والے پریشان نہ ہوا کریں، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ کہتا ہے میرا گھر ہے کوئی صدقہ نہ دے، میرا گھر ہے کوئی زکوٰۃ نہ دے، میرا گھر ہے میں فقیر نہیں ہوں، مجھے وہی دے جو میرا ہے، وہی دے جو میرا، اور جو مجھے دے گا وہ میرا ہوگا، مجھے دے گا۔ جنریٹر تھا وہ بھی آ گیا، اور ابھی آپ کو پتہ نہیں کیا بتا رہے تھے، کیا ٹھنڈا پانی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں باہر، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آگے گرمی آ رہی ہے، کولر لگانا چاہتے ہیں، لگ گیا ہوا ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو۔ وہ کسی نے کولر بھی لگا دیا ہے، انہوں نے خود ہی شاید مسجد کے فنڈ سے لگا دیا ہوگا، خود لگا دیا ہے ماشاءاللہ، بس کسی نے لگا دیا ہے۔ وہ سن لیں ٹھنڈا پانی یہاں پیا جائے گا اور نہریں جنت میں مل جائیں گی، واہ 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 واہ، وہاں دودھ کی ملیں گی، وہاں شہد کی ملیں گی، وہاں مشروب ملیں گے، پیارے پیارے اچھے اچھے مشروب ملیں گے جو یہاں لگائے گا۔ تو یہ مجھے کہتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ میں کبھی یعنی ہمیں حضور شیخ الاسلام نے نہیں ایسا سکھایا ہوا بار بار مانگو مانگو، میں ان کو بھی کہتا رہتا ہوں نہیں، جس کو اللہ توفیق دے گا وہ دے دے گا، اور جس سے اللہ نے توفیق سلب کر رکھی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، مگر یہ اللہ کا گھر ہے، نہ اللہ کا گھر بے آباد ہوگا، نہ اللہ کا دین کوئی مٹا سکے گا۔ سن لیں یہ 2 باتیں کہہ رہا ہوں،
باتھ روم کا مسئلہ ہے. اور آخری حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں، وقت آپ کا زیادہ ہو گیا. ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا 12 باتیں 14 باتیں ہیں، 14 باتیں. چونکہ درمیان میں مسجد کا بھی کام آ گیا تھا، اس لیے میں نے وہ تھوڑا چاہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، محتاج نہیں ہونا چاہیے، خود آ کے دیں. آقا نے فرمایا میں نے ایک طبقہ دیکھا، ایک طبقہ ایسا دیکھا اس کے پاس لکڑیوں کا گٹھا ہے، لکڑیوں کا گٹھا، وہ اس سے اتنا وزنی ہے اٹھایا نہیں جا رہا. اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھایا نہیں جاتا، مگر اور لکڑیاں بھی پکڑی جا رہے ہیں، اس میں ڈالی جا رہے ہیں. پہلا گٹھا اٹھایا نہیں جا رہا اور لکڑیاں لا لا کے اس کے اندر ڈالی جا رہے ہیں، اور ڈالتے ہیں اور ڈالتے ہیں. اور ان کا حال یہ ہے، عجیب بیوقوف ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا، جبریل امین نے کہا یہ بھی یہودی نہیں تھے، یہ بھی عیسائی نہیں تھے، کافر و مشرک نہیں تھے. میں یا رسول اللہ آپ کے امتی کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں امانت دی جاتی، پہلی امانت دے نہیں پاتے اور اکٹھی کرتے ہیں. پہلی امانت دے نہیں پاتے اور مانگنے آ جاتے ہیں. 5 سال امانت دی جاتی ہے کہ غریبوں کی بھوک مٹاؤ، تمہیں ملک امانت کے طور پہ دیا ہے، تمہیں خزانہ قوم کا امانت کے طور پہ دیا تھا کہ غریب نہ رہے، بھوکے نہ رہے، پیاسے نہ رہے. مصطفیٰ نے کہا تھا یہ امانت ہے اللہ کی. میں کسی سیاست کی بات نہیں کر رہا، جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھ لو، جاؤ حدیث اٹھا کے دیکھ لو، جاؤ شریعت اٹھا کے دیکھ لو. اقتدار اسلامی ریاست کا اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے. اور اس اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا مالک نہیں، خادم ہے. اور لو امانت بھوکے تک پہنچانا، ضرورت مند تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. مگر بدبخت کرتا کیا ہے، سارا کھا جاتا ہے اور پھر مانگنے آ جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی اب پھر آ رہے ہیں نا مانگنے، بھئی ہمیں اور دے دو اور دے دو اور دے دو، اب بھی ہمیں دے دو، اب بھی ہمیں دے دو. لینے والا تو بیوقوف ہے، دینے والے کو کیا کہیں گے؟ بھئی میں نے انہیں امانت دی، یہ پہلی کھا گئے، نہ اللہ نہ کرے انہوں نے مجھے دی، انہوں نے مجھے دی امانت، میں پہلی کھا گیا. پھر میں ان سے کہوں دو، یہ پھر مجھے دے دیں، میں وہ بھی کھا گیا. پھر میں کہوں دو، یہ پھر مجھے دے دیں، آپ انہیں کیا کہیں گے؟ بھئی میں تو کھا ہی رہا ہوں نا، میں تو کھا ہی رہا ہوں، مگر جو بار بار دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے عقل ناقص، ایک ہوتی ہے عقل سلیم، ایک ہوتی ہے عقل کامل. ناقص اسے کہتے ہیں جو پہچان نہ سکے، ناقص اسے کہتے ہیں جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے. اور عقل سلیم اسے کہتے ہیں جو یہ فرق پیدا کر سکے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. عقل سلیم اسے کہتے ہیں کہ اچھے اور برے میں پہچان کروا دے، ظالم اور جابر میں پہچان کروا دے. آقا نے فرمایا میں نے شب معراج ان کو دیکھا، پہلی امانت اٹھا نہیں سکتے اور نہ اٹھائی جا رہی ہے اور امانتیں اکٹھی کرتے ہیں. اور یہ اس حدیث کا اطلاق فرد واحد سے لے کر حکمران تک سب پہ ہو جائے گا. ہر اس پہ ہوگا جو یہ حرکت کر رہا ہے. اور یہاں بھی آپ نے دیکھا مال ہے، یہاں بھی آپ نے دیکھا مال ہے. حرام کھاتے ہیں وہ بھی مال ہے، یتیم کو کھا جاتے ہیں وہ بھی مال ہے،
سود پھیلاتے ہیں وہ بھی مال ہے، اور یہاں امانتیں اکٹھی کرتے ہیں وہ بھی مال ہے۔ لوگوں اگر چاروں حدیثوں کو سامنے رکھ کے اطلاق کرو تو چاروں کا اطلاق وقت کے حکمران پہ ہوتا ہے، کیونکہ معاشرے میں حرام کو ختم کر کے حلال پھیلانا یہ کسی مولوی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ حکمران کے بس کی بات ہوتی ہے۔ چاہے تو سود ختم کرے، سود ختم کرنا، سود پھیلانا اس کے حق کی بات ہوتی ہے۔ یتیموں کا مال زمینیں ہڑپ کر جانا، قبضے میں آ گیا جو کچھ مرضی کرتا پھرے، اور امانت دوبارہ پھر مانگنے آ جانا، پھر مانگنے آ جانا، یہ سارا کچھ ان پہ لاگو آتا ہے اور پھر قوموں پہ آتا ہے۔ بس پیغام قرآن کا یہ سن لے اور مصطفیٰ کا سن لے۔ آقا نے فرمایا میری امت پہلی امتوں جیسی نہ ہو جانا۔ پہلی امتیں دھوکہ کھاتی تھیں اور برباد ہو جاتی تھیں، تم سود نہ کھانا برباد نہ ہو جانا، امانتیں نہ کھانا برباد نہ ہو جانا، حرام نہ کھانا برباد نہ ہو جانا، اور یتیموں غریبوں بیواؤں کا مال نہ کھانا برباد نہ ہو جانا۔ اللہ سے دعا ہے وما علینا الا